خودکشی کرنے کے خیالات ذہن میں آتے ہیں، میری اصلاح اور دعا فرما دیں۔ غلط بات ہے یار اللہ۔ اولاد کی وجہ سے، بے اولادی کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو تانا دینا بڑی غلط بات ہے۔ بھائی کوئی بیٹی ہے قبض میں ہے، اولاد اللہ، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بیٹی کے پاس کیا ہے؟ اللہ اپنی مہربانی فرما، اللہ تعالیٰ اپنے ایسی بیٹیوں کو تسلی دیا کریں، حوصلہ دیا کریں ان کو۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔ تب بہرحال ہے یہ تانا دینا یہ غلط بات ہے۔ یہ تانا تب دیں جب اولاد ان کے اپنے ہاتھ میں ہو جائے، ان کے اپنے ہاتھ میں، رب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ میرے پاس ایک عالم دین مرکز میں وقت لگا رہے، تشریف لائے، کہنے لگے میں نے پہلا نکاح کیا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، پھر میں نے دوسرا نکاح کیا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، تیسرا نکاح کیا، پھر ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ ان تین گھر والی ہیں، تینوں سے اولاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں کہ اولاد کا تعلق نکاح سے نہیں، اولاد کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ جب تک اوپر سے فیصلے ہیں، اول آخر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے ان کے اپنے انداز ہیں۔ مجھے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے ہیں، بھائی او بھائی یہ بات بعد میں کر لینا، بھائی باہر کرنے آپ ہیں، اپنے ساتھی میں کر لیں، ان میں چلو یہ سننا پوری کرنے آپ رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ چلو کوئی تھوڑے بہت دے دیں، چلو بیچارے تقسیم کر رہے تھے، بس ایک چھٹکارا سا مار دو ذرا پر، تو کسی ایک کو دو چار کو مل جائے تو کافی ہو جائے گا۔ چلو الحمد للہ آپ کی چلو خوشی ہے، تھوڑا سا ڈال دو جلدی سے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، وہ پھر مجمع منتشر سا ہو جاتا ہے، اس لیے نا تو بس یہ تو دے دو، اس میں تو واپس بھی کر دو بھائی، کوئی گھر بھی لے جائیں گے، کھانے لے جائیں وہاں سارے ان کو دیں گے سارے بھائی، میں ڈالوں گا آپ خود ہی ڈال دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو بھائی چلو ٹھیک ہے، چلو جن کو مل گیا چلو، باقی پھر بعد میں انشاءاللہ ہے۔ اب یہ گھر لے جاؤ، یہ گھر بھی لے جاؤ، چلو اپنے بھائی کی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ۔ چلو بات الحمدللہ، چلو تھوڑا سا خوشی کا اظہار ہو گیا الحمدللہ، کوئی ہے نہیں۔ تو میری ساس مجھے بار بار بے اولادی کا تانا دیتی ہے، یہ غلط بات ہے ان کے لیے۔ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ اللہ، آخر آپ کی اپنی ہے، سب کی اپنی بیٹی ہے اللہ، کسی کے ساتھ بھی یہ حال پیش آ سکتا ہے۔ پھر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سب کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے رحمہ اللہ۔ رمضان قرآن پاک میں 25 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں، وہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں پائی جا رہی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی کرتا رہتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ نمبر 1، یہب لمن یشاء اناثا، کسی کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں مجمع میں کئی بھائی ہوں گے جن کی صرف بیٹیاں ہیں، 1-2 بھائی مجھے بتلا دیں جن کی صرف بیٹیاں ہوں یا کر ہیں۔ بھائی ماشاء اللہ کتنے ہیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اللہ آپ کو بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بیٹی کو بوجھ سمجھنا یہ جاہلیت کے زمانے کی سوچ ہے، اور بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا یہ اہل اسلام اور مسلمانوں کی سوچ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ گھر والی بڑی خوش نصیب ہے جن کو اللہ اولاد میں پہلے بیٹی عطا فرمائے نا، ہاں وہ خوش نصیب ہے نا۔ اور اسی طرح وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیں یہاں کتنے بھائی ہوں گے جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، کوئی 1-2 بھائی بتلا دیں جن کے صرف بیٹے ہی بیٹے ہوں۔
کوئی ہے؟ ہاں یار کتنے بیٹے ہیں بھائی؟ 2 اللہ اللہ کا شکر ہے. اور بھی ہیں الحمدللہ. کتنے بیٹے ہیں؟ ہمارے 3 بیٹے ہیں. اللہ آپ کو بیٹی عطا کرے الحمدللہ. ہاں میرے پاس فلسطین سے ایک مہمان تشریف لائے کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں دعا کریں اللہ مجھے بیٹی عطا کر دے. وہ بیٹی ان کی طرف سے رہے گا نا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں. یہ اگر میں کو پوچھوں تو میں خالق شاید پورا اکثر مجمع ہاتھ کھڑا کر دے گا. تقریباً اللہ کا شکر ہے بیٹے بیٹیاں سب کی ہیں الحمدللہ. مجھے بھی اللہ کا شکر ہے بیٹے بھی دے رکھے ہیں، بیٹیاں بھی دے رکھی ہیں، پوتے بھی دے رکھے ہیں، پوتیاں بھی دے رکھی ہیں، نواسے نواسیاں سب دے رکھی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ ایک چھوٹا سا بیٹا مجھے اللہ ہی دے رکھا علی علی ہے بہت طرح یہ بچوں میں سب سے چھوٹا یہی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تیسری صورت، 3 صورتیں. کیا نام بھائی؟ ہے محمد احمد. چوتھی صورت وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کی ہے، قرآن پاک میں ذکر کی ہے کہ او وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ وَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں. یہ جھولی والی صورت ہے اور دعا والی صورت ہے. یہ اللہ نے خود ذکر کی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بعض بندوں کو ان کو جھولی پر لگائے رکھے، ان کو دعا پر لگائے رکھے، بس مانگتے رہے نا. اور ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہی جھولی کو بھرنا ہے، یہ خالی نہیں جائے گی الحمدللہ. ہاں یہ دعا والی صورت ہے، مانگنے والی ہے. اور ان کو مانگنا بہت پسند ہے. جاگنا اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے. جاگنا اولاد مل گئی پھر تو آپ میرے خیال شاید دعا میں فرق آ جائے. اولاد نہیں مل رہی دعا کرتے رہیں کرتے رہیں اور کبھی مایوس نہیں ہونا رہتا. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنے ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت زکریا علیہ السلام ان کو اللہ نے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علیہ السلام کی بشارت دی. یا زکریا انا نبشرک بیحیٰ یا زکریا یا زکریا ہاں جزاک اللہ. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. غلام لڑکے کی بشارت بھی دی اور ساتھ اس کا نام بھی بتلا دیا کہ یہ نام ہوگا، ان کو یحییٰ نام ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی محنت جب چاہے اللہ نواز دیں الحمدللہ. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کر دیا الحمدللہ. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ان کے اپنے قرآن کے نمونے ہیں ان کے الحمدللہ. تو اولاد کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو تانا نہیں دینا غلط بات ہے. ہاں خطرہ ہوتا ہے دل آزاری کی وجہ سے. کہیں دیکھو حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد میں سیالکوٹ میں حضرت مجدد رسائی رحمہ اللہ تعالی ہمارے بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں اس سلسلے میں. ان کی یہ میں سیالکوٹ میں مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوا. یہ وہ مسجد ہے جس میں حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک اس مسجد میں پڑھتے رہے. اور وہاں حضرت نے ایک کتبے کے اوپر نے کچھ ملفوظ لکھے ہوئے ہیں. ان میں ایک ملفوظ یہ بھی تھا کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے. کسی کی دل آزاری کرنا ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہم لوگ ہیں چاہے وہ کافر بھی کیوں نہ ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده یارنا. مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے نقصان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر ہر بھی کافر نہ ہو ذمہ ہو ہمارے ان کو بھی یاد رکھنا اور ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا. ان کا ہے
ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور یہ بھی ہمارے یعنی ہماری اسلامی اور ذمہ داری ہے۔ ہاں تو اولاد کے بارے میں چوتھی صورت، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو بھائی اولاد آگے نا، اولاد ہے بندے کے پاس نہیں، رب کے پاس۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ تانا نہیں دینا یاگنا ہے، یہ تو بھائی کہیں بھی صورت پیش آ سکتی ہے۔ ہمارے شاہر مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد نہیں تھی، یاگنا اولاد نہیں تھی، اور گھر والے لیکن لیکن گھر بڑے چونکہ بزرگ تھے رحمۃ اللہ، بڑے صبر و شور کے ساتھ زندگی گزاری الحمد للہ، اور گھر والی بھی جو کی اہلیہ محترمہ تقریباً بلکہ اساؤں کا انتقال پہلے ہو گیا، ان کا اہلیہ محترمہ کا بعد میں انتقال ہوا۔ اور بھی کتنی مثالیں ہیں نا، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اپنی دو گھر والیاں تھیں، لیکن ایک پہلی گھر والی سے پہلے خامن سے اولاد تھی، لیکن حضرت سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، صبر و شکر کے ساتھ زندگی الحمدللہ ایسے بس بڑوں کی باتیں سامنے ہونے پھر حوصلہ ملتا ہے۔ ارے شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے، میں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے ہر جگہ اپنے یہاں کب تک رہنا ہے اللہ، یہ دنیا ویسی اپنے کنارے پر کھڑی ہوئی ہے اللہ۔ ابھی آپ دیکھ لیں قریب جنگیں ہو رہی ہیں، دن کو صبح بلڈنگ کھڑی ہے اور شام کو تباہ ہو رہی ہے اللہ۔ آگے جو حالات آ رہے ہیں بس اللہ سے عافیت مانگیں اور ایمان کی سلامتی مانگیں۔ ہاں کہ اللہ تعالیٰ جو وقت ہے اللہ اس کو ایمان کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ گزار دیا اللہ۔ ہاں اللہ ہے، اس لیے میرے حضرت فرمانے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے، لمبے منصوبے تو آخرت کے یاد رہو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو قرار کا گھر ہے وہ اوپر ہے آ رہا، یہ قرار نہیں آکنا، یہاں 100 سال بھی رہ لیں پھر بھی یہاں سے سفر کرنا ہے۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے، ان کے محل سنے پڑے ہوئے۔ میں برطانیہ میں تھا، مانچسٹر میں، وہاں پر ہمارے عظیم بزرگ صاحب علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ وہاں ظہر کی نماز پڑھی، پہلے صبح فجر کی نماز گلاسکو میں پڑھی، گلاسکو میں برطانیہ کا شہر ہے گلاسکو، وہاں سے پھر ہم سواری کے ذریعے روانہ ہوئے۔ تقریباً 3-4 گھنٹے سفر کرنے کے بعد بہرحال ایک برلے کی جگہ ہے وہاں پہنچے۔ پھر ظہر میں حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی مسجد میں حاضری دی۔ بڑے حضرات تھے، دیکھو ہمارے بڑوں کی تواضع و حالت، میں ان کا ادنا سا طالب علم، اور میرے حضرت بھی ان کے شاگرد تھے، اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے، تو میں بھی ان کا ادنا سا شاگرد تھا، ہمارے اساتذہ کے وہ شاگرد ہیں۔ لیکن ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد وہ خود کھڑے ہو کر اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کے الفاظ تو میں نہیں کہہ سکتا، بس مفہوم یہی تھا کہ ایک طالب علم پاکستان سے آیا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی بات سن لینا، اور مفہوم یہی تھا، باقی اور الفاظ میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر مجھ سے بہرحال کچھ 10-15 منٹ کو تھوڑی سی بات چیت کی وہاں پر ہر کی موجودگی میں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر ایک صاحب نے وہیں مسجد کے لیے کھانا کر رکھا تھا، کھانا وغیرہ کھایا، کھانا وغیرہ کھانے اتنا ناول کرنے کے بعد پھر پوچھنے لگے اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا لندن پہنچنا ہے، لندن وہاں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد وہاں پر ایک مسجد میں بات چیت ہے، میں لندن پہنچا۔ مجھ سے کہنے لگا پھر تو تم جڑ تیارہ بنے ہوئے۔ ہاں وہ
پھر وہ مانچسٹر سے فلائٹ تھی، میں خال فلائٹ، وہاں سے پھر الحمدللہ کو تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی فلائٹ تھی لندن کی، تو پھر لندن اللہ کا شکر الحمدللہ مغرب میں لندن نے پہنچا دیا الحمدللہ۔ وہاں پھر مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایک مسجد میں بات چیت کی، اللہ کا شکر وہاں بھی حاضر ہوئی الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ ہاں وہاں اچھا بس بات اصلی بنانا چاہتا تھا میں، وہاں جب مانچسٹر سے آ رہا اور لندن کے اوپر سے گزرا تو نیچے نا درمیان میں کچھ سفید سفید سے محل نظر آئے جن کے اوپر کوئی مٹی کیا کہتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں سیاہی سی چھائی ہوئی آنا، جیسے ہوتا ہے نا بارشیں ہوتی ہیں تو پھر وہ سیاہی سی آ جاتی ہے ان کے اوپر، وہ ایک ہاں جی اگر دو بار کہہ لیں وہ بارشوں کی وجہ سے نا کچھ سیاہی سی آ جاتی ہے عمارتوں پر نا، جو بالخصوص سفید عمارتیں ہوں ان میں سفیدی نا اس میں سیاہی سی آ جاتی ہے۔ اب وہ تو مجھے بھائی کاشف جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے جو آپ کو نیچے سفید محل نظر آ رہے ہیں یہ ملکہ وکٹوریہ کے محل ہے، ملکہ وکٹوریہ کے محل ہے یاد رکھنا۔ دیکھو ملکہ وکٹوریہ جن کی یہ پورے یہ ہمارے یہ بر صغیر پر تقریباً حکومت رہی ان کی، یاد رکھنا یہ نہیں ان کی حکومت میں سورہ غروب نہیں ہوتا تھا یاد رکھنا، اتنی بڑی اب اتنی اب بالکل، یا اب ان کی حکومت کیا ہے بالکل یہ اب جو برطانیہ ہے یہ پنجاب سے بھی شاید اس کا رقبہ کم ہے، پنجاب سے بھی بالکل چھوڑا اتنا اس سے بڑھ گیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے، یہ گھر نہیں ہے راہ گزر ہے۔ ہاں اب وہ کاش کے ایمان کے ساتھ جائیں پھر تو ہے، ورنہ تو میرا کروں پھر کچھ نہیں، دنیا کی چیزیں دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں ہے، یہی رہ جائے یار اللہ یہ جان۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، قرار کا جو گھر ہے اوپر ہے اگنا۔ ہاں دنیا میں آپ 100 سال بھی رہ رہے ہیں پھر بھی آپ نے سفر کرنا یہاں سے کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ جو آخرت کی باتیں سامنے ہوں تو دل کو حوصلہ ملتا ہے، دل کو تسلی ملتی ہے الحمدللہ، دل کو راہ ملتی ہے الحمدللہ، دل سے ہوس نکلتی ہے اور آخرت کی ہے۔ بیاہ شادی میرا کرتا رہتا ہوں، کوشش کیا کریں اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، مطالبات نہ کیا کریں۔ ہمارے کئی لوگ گاڑیوں کے مطابق شروع کر دیتے ہیں، اب میرے سامنے کئی مثالیں ہیں اگر ایک ہمارے حاجی صاحب میرے پاس ہے کہ میں رشتے کے لیے گیا، آگے سے گاڑی کا مطالبہ کر رہے اور ان کے بچوں کے والد بیچارے غریب یا میں خیال ان کے پاس حوصلہ نہیں، ان کے لیے وہاں کو سائیکل دینے کی بات حوصلہ نہیں اور گاڑی کے مطالبہ کر رہے۔ انا للہ، یہ ہوس یار اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم تھوڑا سا لکھ پڑھ لیں کہتے ہمیں گاڑی ملنی چاہیے، گاڑی ملنی چاہیے، بھائی تم نے کہا بس اللہ سے عافیت مانگے گاڑی۔ ہاں چلو کوئی ایک دو میں گنجائش ہے، کوئی خدمت کر دے گنجائش ہے، لیکن سبھی ایک لائن کے اوپر چل پڑے جاتے ہیں، یہ کہاں سب اتنی وسعت ہے۔ ایک بھائی صاحب مجھے کہنے لگے میں رشتہ کہتے ہمارے گھر میں بچیاں ان کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، آگے رشتوں کی بات کرتے ہیں تو آگے اتنے مطالبے کرتے ہیں، پھر ایک دن کہتے ہیں میں نے رشتہ کروایا لیکن بینک سے قرضہ لے کر پھر ان کو گاڑی دی کیا دیا کرنا۔ بس اللہ سے دعا ہی دعا، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت، اللہ ہوس سے بچائے، طمع سے بچائے، لالچ سے بچائے۔ میرے چار بیٹوں کی نکاح ہوا ہے، میں نے کسی موٹر سائیکل بھی نہیں گئی، ہاں اللہ کا شکر الحمدللہ، جو تو بس اپنی کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کوئی بچی خدمت کر دی وہ تو الگ بات ہے، ورنہ میں نے کوئی مطالبہ نہیں یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنے دل میں تمنا ہو، لالچ نہ ہو، یاد رکھنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا دیا، اللہ ہی دل میں یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ یاد رکھنا۔ گھر میں بیٹی آ گئی بس اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی اپنا، تو باقی اولاد کی وجہ سے ہیں یہ کہیں میری ساس مجھے بار بار بے اولادی کا طعنہ دیتی ہے اور مجھے اعصابی کمزوری ہے، جب میں بہت زیادہ خفا ہوتی ہوں تو مجھے بار بار خودکشی کرنے کے خیالات آتے ہیں ذہن میں۔ نہیں دیکھو یہ اس قسم کے خیال، ہر خیال
قابل اتباع نہیں ہوتا۔ بہت سے خیالات وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کے درجے میں ہوتے ہیں، بالخصوص جو گناہوں کے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے خیالات ہیں۔ خودکشی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ یہ سب یہ رحمانی خیالات نہیں، رحمانی خیال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف لے جائے۔ ہاں باقی ہیں جو اگر ہے اللہ جو استاد صاحبہ ہے بے اولادی کا تانا دیتی ہیں، آپ بس ان تانوں کے اوپر صبر کریں۔ اگر اور صبر نام ہی اجر کا ہے۔ الحمدللہ کوئی کہہ بھی نہیں کیا ہو گیا، تانوں سے کیا بنتا ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون سی پیاری ہستی آپ کو جو مشرکین تانا دیتے تھے وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے پھر اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون۔ آگے دیکھیں اس ساری تسلی کہ بے شک اب مجنون، کسی کو مجنون کہنا، یہاں اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ مجنون کہنا کتنا، یعنی کہ کسی کو ناگوار، کتنا ناگوار گزرتا ہے۔ آپ کو مجنون کہتے تھے، شاعر کے ساحر کہتے تھے، یہاں تک کسی کو جادوگر کہنا یا کرنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، ما انت بنعمت ربک مجنون، آپ مجنون نہیں ہیں، ان لک لاجرا غیر ممنون، ان تانوں کے سننے کے اوپر جو آپ کو اجر مل رہا ہے غیر ممنون اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ہاں یاد رکھیں گے جو بالکل نامناسب باتیں ہوتی ہیں، آگے جو تانے ہوتے ہیں، ان کو اگر سننے پر، ان کے سننے پر اگر آپ صبر کریں گی تو انشاءاللہ یہ ساری گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہوئی الحمدللہ۔ ہاں باقی جو خیالات آتے ہیں یہ سب کے وساوی کے درجے میں ہیں، یاد رہیں ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے۔ ان پر تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے۔ رحمانی خیال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی طرف لے جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے جائے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ السلام علیکم، میں عاجزی سے عرض کرتا ہوں، عرض نہیں عین کے ساتھ لکھنا، عرض کرتا ہوں، عین کا عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بندہ ضعیف مولانا عبد الرحمن آپ کا 3 سال کا شاگرد ہوں۔ خود مولانا نہیں لکھنا، بس خود عبد الرحمن لکھنا ہے۔ بندہ ضعیف مولانا عبد الرحمن بھائی، بس یہ ہے اصل، صرف عبد الرحمن لکھیں، چلو خیر گنجائش ہے لیکن باہر اصل یہی ہے۔ آپ کا 3 سال کا شاگرد اور مرید بھی ہوں، ابھی فی الحال افغانستان میں ایک مدرسے میں استاد ہوں۔ آپ سے ملنے کو دل بہت چاہتا ہے مگر حالات کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں وظیفہ کرتا ہوں مگر کمزوری کے ساتھ ساتھ۔ بس بھائی میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث فرمائے لگے دامت رحمہ اللہ تعالی، فرمائے لگے اساتذہ کرام کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر یاکرہ۔ وہ حالات مختلف ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ تعالی، حضرت شاہ عبد القادر رائفی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، 3 دفعہ درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں، فرمایا ختم نبوت کام کرتے رہو۔ دوسری مرتبہ فرمایا ختم نبوت کام کرتے ہو۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا ختم نبوت کام کرتے، بس یہ ختم نبوت کام کرنا یہی وظیفہ آپ کا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ باقی حالات باقی ہے، باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، پھر تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت جتنا ہو سکے کرتے رہے، چاہے وقفے وقفے سے کر لیے گئے، تھوڑا تھوڑا کر لیے کریں نا، جب یاد آ جائے کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، اللہ اکبر کہہ لیا، لا الہ الا پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، استغفار پڑھ لیا،
اب کوئی بھی نیک کلمہ زبان سے کہہ لیا، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے لیا، اگر کرتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے، بلکہ کہہ لیں ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، یہ پوری دنیا کے خزانوں سے آگے نکل گئے آپ ہماری، اتنی بڑی آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ کمائی میں نے نہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے بتلائی، جن کی پوری دنیا پر بادشاہت تھی اپنا۔ جب ان کے ہوا میں اڑتے ہوئے تخت کو دیکھ کر دیہاتی آدمی نے کہا سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، کہ سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات پاک ہے، کیا ہی شان ہے کہ یہ آل داؤد سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو یہ کتنی بڑی اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی عطا فرمائی کہ ہوا میں تخت اڑ رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیہاتی آدمی کو بلا کر اپنے تخت کی قیمت نہیں، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی امت کے اخلاق کے مربی ہوتے ہیں، ان کی نظر مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیرنے والے۔ تو فرمایا کہ اپنے تخت کی قیمت نہیں بتلائی، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی۔ فرمایا آپ نے میرے تخت کو دیکھ کر، ہوا میں اڑتے تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا، لَتَسْبِیحَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْبَلُهَا اللَّهُ تَعَالَى خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِیَ آلُ داؤد۔ آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یقبلها اللہ تعالیٰ، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میری پوری بادشاہت سے بڑھ کر ہے الحمدللہ، اور ان کی بادشاہت تو پوری دنیا پر تھی۔ اس سے میرے حضرت فرمانے لگے، تو میں اسی فرمان سے استعمال کرتے فرمانے لگے، ایک نیکی کی قیمت، اب سبحان اللہ کہنا ایک نیکی ہے، یہاں الحمدللہ کہنا نیکی، نماز پڑھنا اور کتنی نیکی آپ کر رہے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا نیکی ہے، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ ایک نیکی کی قیمت۔ ہاں لیکن یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے بھائی احمد، یہاں نہیں، پردے آخرت میں اٹھیں گے، اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی۔ اللہ نے متقین کی پہلی صفت یہ ذکر کی، یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھ کر ایمان لائیں وہ تو آنکھوں پر ایمان ہے، اب جو ایمان ہے وہ رب کے فرمان پر ایمان ہے۔ ہاں یہ ایمان بڑا قوی ہے، مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں۔ عرض کرتا رہتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، کتنی مثالیں ہیں اس کی۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہاں بھائی حضرت شاہ جی میرا بس چلے تو میں ہر مجلس میں اس مضمون کو بیان کروں۔ ہاں واہ کوئی مقصد نہیں آکھنا، مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خیر کی بات اللہ پاک دلوں میں پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور بڑائی کا کوئی ذرہ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں اللہ پاک نصیب فرما دے رہنا۔ ہاں خدا وہ ہے جو کہے، کیا نام بھائی، بھائی سالار، ہاں بھائی سالار یہ ہے، یہ اپنے بھائی، یہ کون سی لے کر آئیے اپنے بھائیوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئیے الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ اللہ ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں، ان کے سینوں میں جو ایمان کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے، بس اس سے ان کی عظمت ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول، یہ سکول کالج کے بچے بھی، ہمارے نیک اساتذہ بھی، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے الحمدللہ۔ مدرسے کے بچے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ سکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں ان کے ذمہ بھی خدمت لگا رکھی الحمدللہ۔ میں آپریشن کے مرحلے سے گزرا ہوں، دوائیوں سے گزرا، دوائیوں 20 سال سے تقریباً کئی عوارض مجھے درپیش ہیں، بلکہ اب آخر اب بیماری کا علاج، اب میں مدینہ منورہ میں تھا، وہاں پر کچھ طبیعت کو تھوڑی سی یعنی کوئی آگے پیچھے ہو گئی، طبیعت کچھ کوئی کمزور ہو گئی، تو ہمارے ڈاکٹر ابراہیم صاحب تو مجھے مدینہ منورہ میں مستشفیٰ مدینہ منورہ کا ہسپتال ہے،
وہاں لے گئے، وہاں میرے سارے ٹیسٹ کیے، پھر انہوں نے دوائی دی، اللہ کا شکر ہے تو میں ٹھیک ہو گیا الحمدللہ، ابھی ہے طبیعت ٹھیک چل رہی ہے الحمدللہ، بلکہ مدینہ منورہ کے بعد طبیعت اور الحمدللہ بہتر ہو گئی الحمدللہ، طبیعت میں بشاش محسوس کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اندازہ ہوا کہ وہاں حرمین شریفین کا مبارک سفر یہ نور سے بھرا ہوا ہے الحمدللہ سب کے لیے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، بات سے بات بڑھ جاتی ہیں، یہ سب بچے ہمارے اپنے ہی ہیں، اس لیے ہمارے حضرت مولانا احمد لاڈ صاحب بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے، علماء کے بیان فرمانے لگے، ان بچوں کو اپنی گود میں لے لو ورنہ گودیں بہت ساری ہیں کسی اور میں جا کریں گے الحمدللہ، فتنوں کا دور ہے الحمدللہ۔ اور کرتے رہتا ہوں بھائی خدا کے لیے جہاں تک ہو سکے یہ اسکرین پر ہر ایک کو نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں، اللہ اپنی ہے، اللہ اپنی ہے ہمارے کہ بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، آنکھیں پاک ہوں کان پاک ہوں دل بھی پاک رہتا ہے، ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ ہی استعمال کریں آپ، ہاں اپنی ضرورت اپنے جائز مقاصد میں اپنی ضرورت میں استعمال کرنے گنجائش یا اللہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا نا اور پھر سناؤں گا، بار بار سناؤں گا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر پالنپور صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے، کہتے ہیں یہ چیز ضرورت کی ہے، ضرورت کی ہے، ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ضرورت ہے یہ چیز ضرورت کی، فرمانے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، مادہ اس کے جو اصلی حروف ہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو ٹینس کہتے ہیں، اگر کیا کو لفظ بولتے ہیں ہم مادہ ہے، ضرورت کا اصلی مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان، ضرر کا معنی نقصان عربی ہے۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہو اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع دینے والی ہے، اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، بلا ضرورت استعمال کریں گے، نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا اور وہی چیز نقصان کے ذریعے بن سکتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ ٹیلی فون ہے، موبائل فون ہے، نیٹ وغیرہ ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے، اگر اس کو اگر اطلاع کے لیے استعمال کریں، خبر گیری کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروباری جائز مقاصد میں استعمال کریں تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، اگر نامناسب کاموں میں استعمال کریں گے تو پھر بھائی پھر خطرہ ہے، پھر نقصان کا اندیشہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں بھائی، طلباء ان نامناسب چیزوں سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، اللہ نے جس نیک مقصد کے لیے قبول فرما رکھا ہے اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں، لگا دیں۔ بلکہ میرے حضرت فرمانے لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو فرصت نہیں آگنا۔ دن میں اللہ نے 5 نمازیں اللہ نے فرض فرما دی، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام ہیں، پڑھنے پڑھانے کے خیر کے سلسلے ہیں، ان میں اگر آدمی لگا رہے اپنی جائز کاموں میں تو کہاں فرصت ملے گی دوسری چیز کی آگنا۔ جب آدمی خالی رہتا ہے نا، خالی پھر دیکھو پھر خانہ خالی رات دیو میں گرد، جب گھر خالی ہو تو جنات اس میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ایسے جب دل بالکل جب کوئی مصروفیت نہ ہو، خالی ہو، اور پھر اس میں پھر یار ہم یہ کچھ نامناسب خیالات ہیں وہ دل میں ڈیرا ڈال دیتے ہیں نا۔ اس لیے مصروف رکھیں اپنے آپ کو، تھوڑے بہت جھونکے آتے رہتے ہیں، گناہوں کے جھونکے بھی آتے رہتے ہیں۔ میرے حضرت فرمانے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں، اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں، جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ وہ خیال آئے گا چلا جائے گا۔ ایک بھائی کہنے لگا میں سندھ میں تھا تو کوئی گناہ کا خیال آیا، چارپائی پہ لیٹے گناہ کا خیال آیا، کہنے میں فوراً چارپائی سے اٹھا اور سامنے ایک دینی کتاب رکھی ہوئی اس کو پڑھنا شروع کر دیا، بس وہ خیال چلا گیا کہ میں دوسرے ایک نیک کام میں لگ گیا، وہ خیال آیا، وہ جو اس کی شدت تھی وہ ختم ہو گئی قرآن۔ بہرحال اور پھر ایک بات میں ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے
گناہ کا تقاضا جتنا شدید ہوگا، اس کو پامال کرنے کے لیے جتنا زور لگے گا اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا الحمدللہ۔ جب مقابلہ سخت ہوگا تو انعام بھی پھر انشاءاللہ اس کے مطابق ملے گا الحمدللہ۔ یہاں ہم ہر وقت کھڑے میں اللہ ہر وقت نفس و شیطان دو خفیہ دشمن، ان کے ساتھ ہر وقت مقابلہ لگا ہوا ہے۔ اور مقابلے کا وقت بتلا دوں، جب بھی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے سمجھو آپ کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک طرف نفس و شیطان ہے اور ایک طرف رحمان ہے۔ اب اللہ میاں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کشتی میں کیا کرتا گر جاتا ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آگے ایسے جتنی بار بھی نفس و شیطان کے غلط تقاضوں کو پامال کر کے اللہ میاں کو خوش کریں گے، پتہ نہیں دن میں آپ ہزاروں خوشیاں جیت رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پہلوان ایک خوشی کھاڑے میں جیت لیں تو وہ خوشی سے پورے نہیں سماتا اللہ، اور ہم ہر وقت کھاڑے میں آ رہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، تو بہرحال ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ سے ملنے کو دل بہت چاہتا ہے مگر حالات کی وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں وظیفہ کرتا ہوں مگر کمزوری کے ساتھ۔ بھائی آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ باقی اگر فرصت محسوس ہو، تنہائی محسوس ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی ذکر ہو سکے کر لیں۔ یا کا پڑھنا پڑھانا بھی ذکر اللہ میں داخل ہے۔ آپ کا روزی کمانا یہ سب یاد الحمدللہ۔ ایک ذکر کا معنی ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینا، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہمارے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میرے سسر بھی ہیں حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دارالعلوم زکریا کے ہیں، جو حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، مدرسے میں تشریف لائے۔ فرمان لگے یہ بھی زبان سے ذکر کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ فرمایا ایک اس سے بھی اونچا ذکر کیا ہے؟ فرمایا اس سے بھی اونچا ذکر یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا۔ بس یہ ہے کتنی پیار کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے الحمدللہ۔ دیکھو نماز کے وقت میں آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے، گویا کہ یہ نماز پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے الحمدللہ۔ گویا کہ اس میں بھی آپ نے ایک ذکر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا، بس کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا۔ ایک تو زبان سے ذکر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ بھی کرنا ہے خوب الحمدللہ۔ اس کی بڑی ابھی میں نے آپ کو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہیں گے دنیا بھر کے خزانوں سے آگے نکل جائیں گے۔ اور ایک ذکر کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھنا۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھ لی، روزے کے وقت میں روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بول رہے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، دکان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو یاد رکھا ہوا ہے، دکان سچائی سے بھری ہوئی، امانت داری سے بھری ہوئی، اپنی حق حلال کی روزی سے بھری ہوئی، یہ دکان دنیا کی نہیں ہے، جنت کی دکان الحمدللہ۔ کہ آپ پر روزی کمانا ثواب الحمدللہ۔ دفتر میں بیٹھے ہیں لیکن دفتر میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ شیطان کے وسواس اور مایوسی کبھی بہت بڑھ جاتی ہے بھائی، یہ جو مایوسی کے خیالات ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ میں وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ کرتا رہتا ہوں مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے الحمدللہ۔ کہیں یہ مایوسی کے خیالات ہیں آگے نہیں، یہ بالکل ہے آگے، یہ نفس و شیطان کا حصہ ہوتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے بالکل، بلکہ ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ہو سکے اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا پڑھ لیا کریں، یا اللہ میرے دل میں رشد و ہدایت والی خیر والی بات دل میں ڈال دے اور مجھے نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔
جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ بھائی آپ کی پریشانی بھی انشاءاللہ ایمان کی نشانی ہے الحمدللہ۔ ہاں جزاک اللہ، دعا کریں اور کوئی نصیحت فرما دیں۔ نصیحت یہ کہ آپ پریشان نہ ہوں، بس کام میں لگ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ باتیں آگے پیچھے ہوتی رہے، یہ وساوس یہ خیالات آتے رہتے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں دینا ہے، بس اپنے نیک کام میں لگے رہے ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ آئیں گے اور چلے جائیں گے الحمدللہ۔ ایسے نماز میں بھی خیالات کا لانا منع ہے۔ آگے خیالات خود بخود آ جائے، اس کی پرواہ نہ کریں، چاہے پوری نماز میں خیال آ جائے، اس سے کوئی نماز کے مرتبے میں خشوع میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں روحانی طور پر یتیم ہو گیا ہوں، میرے پیر مرشد حضرت فوت ہو گئے ہیں، میں سلسلہ قادریہ راشدیہ میں بیعت ہوں، اس سلسلے کے 9 سبق الحمدللہ ہو گئے۔ میرے مرشد جاوید حسین شاہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ اب آپ میں رہنمائی فرما دیں کہ میں کیا کروں۔ بس یہ ہے، دیکھو جہاں بھی مناسبت ہو اپنے بزرگوں کے سلسلے سے جڑ جائیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں مجلس میں تھا، وہاں ایک بھائی کہنے لگے جو حضرات دنیا سے چلے گئے ان کا کوئی بدل نہیں ہے، جو حضرات دنیا سے چلے گئے ان کا کوئی بدل نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی بدل الکل نہ ہو لیکن بدل البعض رہے گا الحمدللہ۔ چلو بھائی ہاں، وہ تو اللہ نے رکھنا، قیامت دین کو باقی رکھنا ہے الحمدللہ۔ یعنی کوئی ایسی ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی برکات ہوتی ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، لیکن مایوسی نہ ہو الحمدللہ۔ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ ذرے کے طور پر، ذریعے کے طور پر اللہ ہم سب کو قبول فرما رہے الحمدللہ۔ بس یہ دعا کرتے رہے، ہر مسلمان قبول ہے الحمدللہ۔ ارے کرتے رہے، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی ایک لقمہ خدمت کرنے والے، ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے، سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ نے کسی کی جان کو قبول فرما رکھا ہے، کسی کے مال کو قبول فرما رکھا ہے۔ یہ بچے ہیں، اللہ نے ان کے سینوں کو قبول فرما رکھا ہے، اور آپ حضرات کی اللہ نے جان مال کو ان کی خدمت کے قبول فرما رکھا ہے۔ سب لگے ہوئے نا، اب میرے اوپر یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ان کا تو مجھے معلوم ہے کس بھائی لگائے ہیں، ورنہ یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد تعمیر ہے، ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے، عرش پر تختی لگ گئی سب کا ہم بھائی سالار صاحب۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں آکھنا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں کچھ نہیں رہ رہا یہاں پر، اس لیے میرے حضرت فرمائے لگے جو بچوں کو سکول میں کہلواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمائے یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے۔ بس یہ ہے ہماری زندگی کی غرض اور مقصد ہے۔ اور جب اللہ میاں خوش ہو گئے اور ان کی خوشی جو ہے ہمارے قدم قدم پر چھپی ہوئی ہے الحمدللہ۔ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیں، بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں، بھوکے کو لقمہ کھلا دیں، پیاسے کو گھونٹ پانی پلا دیں، دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں، پہنچا دیں، پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ نیکی فرش پر نہیں، یہ نیکی یہ جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کسی کو دین کا ایک حرف سکھا دیں، پہنچا دیں، یا پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اب دیکھو میری آنکھوں میں سفید موتی آ گیا ہے، یہ بعض خدمت ایسی ہیں، یہ میرے کروں دنیا میں ان کا کوئی اشتہار نہیں، لیکن جنت میں اشتہار لگا ہوتا ہے۔ اب میری آنکھوں میں سفید موتی آ گیا، اب مجھے کتاب کا دیکھنا مشکل ہو گیا، میری کتاب کو دیکھنا مشکل ہو گیا۔ یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے، جب ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے نا کچھ یہ ہسپتال وغیرہ بھی ان میں کچھ علاج معالجے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ جیسے ڈاکٹر علی ہیں، انہوں نے پھر بڑی محبت سے اللہ جزائے خیر ان سے میں نے
کہ ہمارے اسکول کالج کے بچے بھی ان میں بڑا فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے. میں نے ان سے رکھا مجھے وہ کوئی وقت بتلا دیں. وہ کہنا نہیں میں نے وقت نہیں دینا, آپ نے وقت دینا, آپ کے پاس کون سا وقت خالی ہے. جب آپ کہیں گے میں آپ کو آپریشن کر دوں گا. انہوں نے بڑی محبت سے اپنے ان دنوں میں ہسپتال میں کچھ آپریشن والا نہیں, کچھ وہ کرونا کی وجہ سے کچھ آپریشن میں کم تھے. انہوں نے اپنے کلینک کو بلا کر میری آنکھوں کا وقفے سے وہ آپریشن کیا. پہلے میں اینک استعمال کرتا, اب میری اینک اتر گئی ہے اور بغیر اینک کے آپ کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. اب یہ ذریعہ اب آپ دیکھ رہے, اب میں مطالعہ کروں گا, قرآن پاک کی تلاوت کروں گا, سارا ثواب اور بھی ہے ان کو ملے گا. ہمارے بھائی کو وہ ذریعہ بن رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ خدمت آپ کی یہ محبت کی نظریں ہیں, طلباء کی خدمتیں ہیں, یہ ذریعہ ہے ان کے پڑھنے کا الحمدللہ. ان کا یہ دنیا میں اشتہار نہیں لیکن جنت میں سب کے اشتہار لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی پہ فرمائے. اپنے کوئی شیخ اگر فوت ہو گئے اپنے قریب جن سے مناسبت ہو وہاں ان سے تعلق قائم کر لینا. ابھی میں خیال مجھ سے پہلے میرے آنے سے پہلے بھائی تعلیم کروا رہے تھے ہمارے مولانا اظہار صاحب. پہلے بڑی اچھی باتیں الحمدللہ. میں خود سن کر میں بھی خوش بھی ہو رہا, حیران بھی ہو رہا کہ اللہ نے کیسی باتیں مجلس میں کہلوائیں جو سوچنے سے نہیں آ سکتی. مفسرات نے کچھ محفوظ کر لی, لکھ لی, بس اللہ قبول فرما دے, بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کسی کے دل میں خیر کا جملہ پہنچ جائے کیا معلوم اللہ اس کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا بہانہ بنا دے. مجلس میں جو خیر کی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہیں اور سب کی محبت کا صدقہ ہوتی ہیں الحمدللہ. میں عالمہ ہوں, میرے شوہر دین سے دور ہیں. جب وہ نماز نہیں پڑھتے یا کوئی دوسرا گناہ کرتے ہیں تو میرا دل ان سے خفا ہو جاتا ہے. پھر میرا سسرال میں دل نہیں لگتا. میں کس طرح استقامت کے ساتھ خود بھی عمل کروں اور ان کو بھی دعوت دوں؟ دیکھو, سب سے پہلے اپنے خامن کے حق میں دعائے خیر کریں. یا اللہ میرے خامن کو, یا اللہ ان کو اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما. بعض دفعہ ایک عمل میں کمی ہوتی ہے لیکن اور دوسری خوبیاں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے تو ان کے لیے دعائے خیر. آپ بس اپنی نماز کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت اور جو گھر کی خدمت ہے آپ بس وہ آپ کرتے رہیں اور ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرتے رہیں اور نرمی سے آپ ترغیب دیتے رہیں. نرمی سے کہنا سننا رہے الحمدللہ. ہو سکے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو, جس میں فضائل اعمال کی تعلیم, اعمال کی فضیلت سننے سے بھی عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال ہے وہ گھر میں فضائل اعمال, بلکہ گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم, جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی ہیں نا, گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہیں. ایک بچہ اگر وہ فضائل اعمال کی تعلیم میں چھوٹا بچہ وہ صحابہ کرام کے واقعات سنے, وہ سنتا تھا صحابہ کرام کے واقعات, صحابہ ایسے تھے یار اللہ. وہ سکول میں گئے تو سکول کے استاد نے پوچھا, سکول کے جو ٹیچر تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے, کہنے لگا بچہ کہنے لگا میں تو صحابی بنوں گا. صحابی کیوں ہوں گے کہ صحابہ کرام کے واقعات سنتے تھے تو وہ ہے ان جیسا بننے کا شوق پیدا ہو گیا الحمدللہ کے احمد سے. تو بہرحال میرا سسرال میں دل نہیں لگتا, نہیں دل نہ بھی لگے پھر بھی اپنا انشاءاللہ زمانہ ہے اپنے گھر کو آباد رکھنے کی کوشش کرنی. یہ دل پر نا مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں. آپ بس دل سے دل وہی خیال قابل اتباع ہے جو دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے, گھر کی آبادی کی طرف لے جائے. آگے یہ آتے رہتے ہیں ابھی دل میں اچاٹ سا آج تک میں چلا جاؤں, نہیں یہ خیال نہیں, یہ وساوس کے درجے میں ہوتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے. بس وہی خیال قابل اتباع ہے کہ جو ہے دلوں کو جوڑنے کی طرف لے جائے, گھر کی آبادی کی طرف لے جائے. اللہ تعالیٰ یاد رہتے ہیں ان کی نہ پرواہ کرنی ہے, نہ ان کے پیچھے لگنا ہے.
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات میں کس طرح استقامت کے ساتھ ہوں، بس آپ یہ سوچ لیں، ایک تو دعا اپنے گھر والوں کی خدمت میں دعا کرتے رہے، آپ خود اپنی نماز کی پابندی، گھر کی جو خدمت ہے، اپنے اعمال وہ کرتے رہیں، کیا معلوم آپ کی جو خدمت ہے، خلوص ہے، اس کی برکت سے اللہ ان کے دل قائم کر دے۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں موجود ہیں، بعض گھر والیوں کی برکت سے مجھے ہمارے سامنے ایک گاؤں کی بھی ایک مثال ہے کہ بالکل ان کے خامن تھے، بالکل بڑی ان کی یعنی شہرت اچھی نہیں تھی، لیکن بیچاری ان کی گھر والی کی نیکی کی برکت سے اللہ نے ان کی زندگی قائم کر دیا۔ اب بالکل ماشاءاللہ ان کی حالت بدلی ہوئی ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ ایک مسجد کا وہ مؤذن بھی ہیں، ہم اذان دیتے ہیں، اللہ نے بالکل حالت ہی بدل دیا، ایسے وہ گھر والی کی نیکی کی برکت سے اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے خامن نکاح پڑھ دی۔ چلو میرے رخصت پر بہرحال دینی بات جاری ہو تو جاری رکھنے کی گنجائش بھی ہے۔ پہلی نماز میں اذان میں تو میں نے آپ سے اذان کا جواب بھی دے دیا بعد میں ہے، اب چلو ایک ہے رخصت والے قول پر عمل کر لیتا ہوں۔ بھائی کتنا رہ رہا ہے یہ سلسلہ بھائی، آپ کی پڑھتی ہیں تو بھائی لمبی ہیں، کیا وقت ہو رہے ہیں؟ اچھا چلو، میرا نام عبدالحمید ہے، میں لودھرا سے آیا ہوں، میں نماز ادا کرتا ہوں، مجھے شیطان غلط خیال دلاتا ہے۔ بھائی نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں ان کی پرواہ نہ کریں بس ہے۔ بلکہ ایک مسلمان تھے، ایک مسلمان سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ ہماری نمازوں میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، کوئی خیال نہیں آتا، مسلمانوں کی نمازوں میں وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں۔ تو مسلمان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دو مکان ہوں، ایک ہیروں سے بھرا ہوا، دوسرا خالی، چور ڈاکو کس مکان میں جائیں گے؟ چور ڈاکو اسی میں جائیں گے جس میں کچھ ہو، تمہارے پاس کہنے کہنا ہے، تمہیں تو فارغ کر رکھا ہے شیطان نے لگا، اگر مسلمانوں کے پاس ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ہیں۔ تو یہ نماز میں خیالات کا نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا، خشوع کا مطلب توجہ سے دھیان سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا، لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع میں مرتبے میں دھیان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جب دھیان آ جائے متوجہ ہو جائے مثلا اس لیے تو خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائے اس کی پرواہ نہ کرے۔ لانے کی مثال بھی دے دوں، ایک امام صاحب عشاء کی نماز میں بھول گئے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، پیچھے نمازیوں سے پوچھا کہ میں نے 3 پڑھائی ہیں یا 4، نمازیوں کو پتہ نہیں، بعض وہ گاڑی چل رہی ہوتی نا، وہ یہ سب دھیان نہیں ہوتا، نمازیوں کو معلوم نہیں کہ 3 پڑھی ہیں 4، لیکن ایک مفتی کہنے لگا آپ نے 3 پڑھی ہیں 3، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا میری 4 دکانیں ہیں، میں عشاء کی ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں 3 کا حساب کیا، 1 کا باقی ہے۔ میں کہ اللہ کے بندو، اس طرح نماز میں خیالات کا لانا اور حساب و کتاب کرنا، اس سے تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو نماز میں خیالات کا لانا منع ہے، خود بخود آ جائیں اس کی پرواہ نہ کریں، چاہے پوری نماز میں آتے رہیں، اس سے نماز کے خشوع میں دھیان میں مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے داماد میری بیٹیوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرائیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے، بس جہاں تک ہو سکے بس بیٹیوں کو بھی تلقین کریں کہ بس خاموشی اختیار کر لیں، کچھ کہہ بھی لیں، برداشت کر لیں،
انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ رخ پھیریں گے الحمدللہ. ہاں باقی یہ تھوڑا بہت یہ گھڑیاں ہیں یہ سب اجر و ثواب سے بری ہوئی ہیں الحمدللہ. میری اور میری اولاد کے لیے دعا کروائیں، ان کے لیے زندگی میں آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین. اللہ سے خوب دعا ہے الحمدللہ. ہمارا تبلیغ گشت ہوتا ہے، اسی دن میرے شیخ کی مجلس ہوتی ہے، میں کس میں حاضری دوں؟ رہنمائی فرمائیں جزاکم اللہ. ایسا ہے دونوں میں چلو کبھی گشت میں شرکت کر لی اور کبھی ہیں اپنے جو شیخ ہیں جہاں ان کی مجلس میں بھی شرکت کر لی. چلو جو شیخ کی مجلس ہے یہ بھی اپنی اصلاح کے لیے الحمدللہ ہیں سب چیزیں. اور اسی طرح تبلیغ کا کام بھی یہ بھی اصلاح کے لیے ہے، اپنے فائدے کے لیے ہے، نفع کے لیے دنیا. بہت دونوں خیر کے کام ہیں، تو کبھی وہاں شرکت کر لی کبھی یہاں شرکت کر لی. ہمارے یہاں شعبان کے دورے میں دارالعلوم ٹل ہے، ٹل یہ ہنگو سے آگے ہے ٹل، وہاں سے طالب علم دار رہے ہیں شعبان کے دورے میں حاضر ہوئے. تو وہاں پر شیخ الحدیث سے حضرت مولانا معز الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. میں نے بھی ان کی زیارت کی وہاں ٹل میں جا کر. تو ان سے طلباء نے پوچھا کہ حضرت ہم نے یعنی رائے بھی جانا ہے اور یہ شعبان میں دورہ بھی کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ کہ ہم چلہ لگائیں یا شعبان میں دورہ کریں؟ ارے سے پوچھا کہ ہم شعبان میں چلہ لگائیں یعنی شعبان میں دورہ کریں یا وہاں پر چلہ لگائیں؟ تو حضرت نے فرمائے 20 دن تم رائے میں لگاؤ اور 20 دن یہاں پر لگاؤ جا کر. ہم ایسے شعبان میں چلو یہ بھی بڑوں کا ہی فیض الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک مجالس کی بھی اپنی برکت ہوتی. وہ قدردان تھے یاد رکھوں کو ان کے چلے کو یوں تقسیم کی. ہمیں 20 دن لیول میں لگاؤ جہاں تشکیل ہو اور 20 دن اپنے دورے میں لگاؤ جا کر وہاں جا کر. اچھا اللہ تعالیٰ مجھے اور میری بہن کو اولاد کی نعمت سے نواز دے. لوگوں کی باتیں سن کر زندگی مشکل ہو گئی ہے. آپ خود اور سارے مجمع سے ہمارے لیے دعا فرمائیں. بھائی دیکھو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے دینا بالکل غلط بات ہے. بھائی اس بیچاری کے پاس کیا ہے؟ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جا کر الحمدللہ. اور پھر میں نے کیا نا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس سب کے ساتھ اللہ نے اولاد کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ. پھر آپ کیسے آپ مجبور کر سکتے ہیں؟ اللہ نے بعد. اور پھر یاد رکھنا یہ جو عقیم کا معنی بانجھ پن، کبھی عورت بانجھ ہوتی ہے. اور میں سیالکوٹ میں جا رہا ہے، وہاں راستے میں ایک دکان کے اوپر بورڈ لگا ہوا مرد بانجھ پن کا علاج. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ عورت تو بانجھ ہوتی ہے لیکن مرد بھی بانجھ ہوتا ہے. بعض دفعہ مرد کے اندر یاد رکھنا وہ جو مادہ تولید ہے، جو پیدائش کا مادہ ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، عورت میں کمی نہیں ہوتی. بعض دفعہ عورت میں کمی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں. اور بعض دفعہ ایسا ہے دونوں میں میاں بیوی دونوں کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، دونوں میں مادہ تولید موجود ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک نوجوان کہتے ہم دونوں میاں بیوی کا ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنے اس لیے تسلی دینی چاہیے الحمدللہ. اللہ کی کسی کی بیٹی کو اولاد کی وجہ سے نہیں دینا. اولاد ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ رب کے اختیار میں. ایسی بیٹیوں کو حوصلہ دیا کریں، تسلی دیا کریں. اچھے رشتے کے لیے دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب بیٹے بیٹیوں کو نیک گھر عطا فرمائیں. پریشانیاں ہیں، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے، دعا فرما دیں. اللہ سے دعا ہے. دعاؤں کی ضرورت ہے. اپنا گھر نہیں، اللہ پاک
اور اللہ نیک گھر عطا فرمائے، کاروباری حالات خراب ہیں، اللہ پاک سب پریشانیوں کو دور فرمائے، کاروبار حالات کو اللہ پاک درست فرمائے۔ کاروبار دیکھو، کاروبار رزاق نہیں ہے، بھائی سالار، کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی حالات آ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں، یہ دبئی آپ دیکھ لیں، ابو ظہبی بھی دیکھ لیں، سب پر حالات آئے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں، یہ سب کاروباری مراکز ہیں، کاروباری ملک ہیں، حالات آئے ہوئے ہیں۔ اللہ بس بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور میرے پاس امریکہ سے فون آتے ہیں، وہاں مشکلات ہوتی ہیں، نہیں کہ امریکہ میں جائیں گے تو ادھر کے دروازے کھل جائیں گے، نہیں، وہیں مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ تو کاروبار رزاق نہیں، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بھی ہیلہ وسیلہ اختیار کریں، بس نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ والدین بیمار ہیں، بھائی خیال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک کی ذات اللہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور چلو دوسرے بھائی خیال نہیں کرے، اللہ ان کو بھی توفیق دے لے، ورنہ آپ جو پرچی لکھنے والے ہیں آپ خود خیال کریں اپنے والدین کا، جہاں تک ہو سکے۔ دعا معاملات بہتر ہوں، اللہ سے دعا ہی دعا ہے۔ کوئی کام درپیش ہے، اس کے دو پہلو ہیں، ہم سے فیصلہ نہیں ہو رہا، کس کو کریں؟ دعا فرمائیں جس میں خیر ہو نصیب فرما دے۔ بس یہ دعا کرتے رہے، استخارے کی مختصر دعا پڑھتے رہے، اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ مجھے بھلائی عطا فرما، میرے لیے بھلائی کو پسند فرما۔ یہ استخارے کی مختصر دعا پڑھتے رہے، استخارے کی ہیں۔ اور اسی طرح اللہم اگر ہو سے، اور اپنی زبان میں دعا کر، یا اللہ میں ان دونوں معاملوں میں جو میرے حق میں جو خیر ہے، بس وہ دل میں عطا فرما۔ پھر بھی یاد رکھنا، استخارے کے باوجود، دعا کے باوجود پھر بھی کوئی اس میں کوئی حال پیش آ جائے تو سمجھو اس میں بھی خیر ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں خیر ہی خیر ہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، اگر طبیعت کا موافق حال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے، اس کو خلاف حال آ جائے، صبر اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، بس صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں۔ ابھی یہ دو ہی حال چل رہے ہیں ہماری دنیا میں۔ کچھ عرصے سے عجیب حالت درپیش ہے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جتنا بھی اپنے آپ کو مصروف کروں خیالات پھر بھی آ جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مغفرت اور عافیت نصیب فرمائے۔ بس یہ دیکھو، یہ مختلف دل پر مختلف حالتیں آتی رہتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، نہ لگے پھر بھی کرنا ہے کام۔ وہ تو حضرت مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک صاحب پوچھنے لگے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں دل نہیں لگتا۔ حضرت فرمانے لگا، بھائی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں، بلکہ اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے ضرورت کے جائز کام، چاہے دل نہیں چاہتا، سخت سردی کا موسم ہو اب اور گرم بسترے میں لیٹا ہوا ہو، اب بسترے سے باہر نکلنے کو طبیعت نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں صبح ہوتی ہے، ہر ایک اپنی ضرورت قریب باہر نکلتے ہیں، کوئی دکان میں جا رہے ہیں، کوئی دفتر میں جا رہے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے جا رہے ہیں۔ میں برطانیہ کے سفر لندن میں تھا، تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا، دیکھا وہاں لوگوں نے کوئی اپنی سائیکلوں پر جا رہے، کوئی ریل گاڑی کا اسٹیشن کی طرف جا رہے، کوئی بسوں گاڑی کی طرف جا رہے، بھاگے جا رہے ہیں، آئیں اپنی وہ ڈیوٹی پر پہنچنے کے لیے کرنا ہے، یا اپنے جہاں بھی مصروفیت ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ تو بھائی کتنے کام ایسے ہیں کہ دل نہیں چاہتا پھر بھی ہم کرتے ہیں، ایسے ہیں، اور وہ کام بھی آپ کے آخرت کی کام ہیں، بشرطے کہ بس جائز کام ہو، اور ہم وہ بھی سب روزی کے بہانے بھی آپ کو جنت کے بہانے ہی ہیں، ایسی اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، چاہے دل چاہے نہ چاہے بس ہم کو کرنا ہے۔
ایک ساتھی کہنا میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، کاروبار میں دل نہیں لگتا. دوسرے بھائی کہنے لگے آپ کاروبار کو کاروبار سمجھ کر نہ کریں، کاروبار کو عبادت سمجھ کر کریں. انشاءاللہ کہتے ہیں بھائی اس پہ مجھے کیا اجر ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر کاروبار بھی جنت کا کاروبار الحمدللہ. جب اتنا کہہ دیں بھائی یہ کاروبار بھی بات ہے، اس سے کتنی طبیعت میں خوشی آئے گی الحمدللہ کہ میرا یہ کمانا ثواب ہے، یہ الحمدللہ چلنا ثواب ہے، یہاں تک لین دین کے لیے بات چیت کرنا ثواب ہے، سب الحمدللہ. لیکن ہو اپنے بس جائز طریقے سے، اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہوگا الحمدللہ. میرے شیخ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میری ساس اور سسر میرا گھر آباد نہیں ہونے دے رہے، میرے گھر میں لڑائی رہتی ہے، میں مقروض ہوں. اللہ قرض دینے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، قرض اس سال میں سارا ادا ہو جائے. میری بیٹی ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے بھائی کے اللہ پاک اللہ گھر کو اللہ آباد رکھے اور قرضے سے اللہ خلاصی عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام. بس قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، نیت ہو، دل میں پورا ارادہ ہو کہ ہم نے ایک پائی ادا کرنا ہے انشاءاللہ. پھر جیسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بعد ہمارے بزرگ ایسے تھے قرضہ ان کے اوپر قرضہ تھا تو انہیں اپنے ناشتے چھوڑ دیے، اپنے اخراجات کم کر لیے تھے، ہم نے کسی کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں. اللہ پاک کسی کا قرضہ ادا کرنا ہو تو اس کی پوری فکر ہو رحم اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اخراجات کو کم کرنا پڑے کرنے اللہ ناشتے چھوڑ دیے بابو نے ہمیں کسی کا حق دینا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے. کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف تھے بھائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے پوتے ہیں. پوتے نے کیا مخالفت کرنی تھوڑے سے مسائل میں ہو جاتا ہے خلاف، رائے میں خلاف ہو جاتا ہے. خلاف اور سی ہوتی ہے خلاف تو مخالف ایسا نہیں آ گیا. اب کوئی کچھ مسائل میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ہو جاتی ہے بڑوں میں، وہ تو گھر میں بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے بھائی؟ ہمارے تبلیغ جماعت والوں کی تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ. باقی بس یہ ہے کوئی کبھی اتنا غلو نہ ہو یا زیادہ کوئی غلو نہ ہو تو بہرحال پھر اگر راستے میں کوئی موقع آ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی خیر نہیں. کیونکہ کوئی ہے تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ بعد میں ہوتا ہے غلو ہوتا ہے، کوئی شدت ہوتی ہے، کوئی زیادہ کوئی عقیدے میں خرابی ہو، اگر وہ شدت کا معلوم ہو پھر ہے، ورنہ تو لگ رہی ہے. اگر راستے میں جا رہے ہیں کہیں نماز کا وقت ہو جائے آگے تو بہرحال کوئی مسجد ہو پھر ہم وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد اپنے حضرات کی یعنی بریلوی حضرات کی مسجد ہو، اہل حدیث حضرات کی مسجد ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بعض صورتیں ہیں جیسے اب اہل حدیث حضرات ہیں ان کے ہاں بعض جرابوں کو مسح کر لیتے ہیں، جرابوں کو مسح کر لیتے ہیں. اب میں نے بھی وہاں پر ایک جگہ نماز پڑھی تو وہاں جرابوں پر جراب پہن رکھی تھی امام صاحب نے. اب مجھے خیال ہے کہ پیر دھونے کا نہیں دھوئے ہمارے ہاں جو وہاں چلو فری ہے چلو احتیاطاً پھر اگر پڑھ بھی لیں لیکن ساتھ پھر بعد میں اگر نماز احتیاطاً لوٹا بھی لیں اگر ایسا اندیشہ ہو تو اس سال میرا درجہ ثانیہ ہے، کچھ نصیحت فرما دیں بھائی. آگے خوب مطالعہ کریں، تکرار کریں. طلباء کو تکرار کرتا رہتا ہوں. آگے خوب محنت سے پڑھیں،
دیکھو طلباء کے لیے مطالعہ بھی ضروری ہے اور تکرار بھی ضروری ہے. مطالعہ کہتے ہیں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا. ہاں سبق پڑھنے سے پہلے سبق کو حل کرنے کی کوشش کرنا ہے. کیا اس میں مطالعے میں بھائی ماننا بڑا وقت لگتا ہے. آپ دیکھیں ابھی بخاری شریف میں ہفتے سے زیادہ ہو رہا ہے لگا اس کے حواس شریف میں سطور وہ بھی طرح بھی ایک لوگوں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے لگا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کل یہ بخاری شریف کے یہ ایک بین سطور تھا نا ذکر آیت تبرکن ولی مناسبتها لما ترجمہ لہو اس پر میں خال 1 گھنٹہ لگا تھا میں اس میں غلطی کر رہے کوئی ذکر آیت پڑھا کوئی ذکر آیت پڑھ رہا ہے. اللہ اپنی مہربانی. پڑھنا پڑھانا آسان بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے. بڑا کھپنا پڑتا ہے سب کو اساتذہ کو بھی اور طلباء کو بھی. مجھ سے گناہ ہوتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے اللہ نے معاف کیا ہوگا یا نہیں. بہت پریشان ہوں بھائی. دیکھو ہمارے حضرت شاہ حکیم مختصر رحمۃ اللہ فرمانے لگے توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو ہے. ہاں کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. کہ توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن پھر بھی اگر کوئی بھول ہو جائے غلطی ہو جائے اللہ سے پھر معافی مانگ لیا اگر. ہاں معافی مانگتے رہنا ہے اللہ سے. ہاں ہمارے ہر شاہ کی مختصر کے جملہ اور فرمائے گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. توبہ کرتے رہنا ہے. گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. کہ یا اللہ میرے اوپر نفس و شیطان کا غلبہ ہے مجھے معاف فرما دیں اور نفس و شیطان کے غلبے سے اغوا سے مجھے معفوف فرما دینے لگا ہے. یہ دعا کرتے ہیں. گناہ نہ چھوٹے توبہ بھی نہ چھوٹے. توبہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بہرحالی جو فکر ہے احساس ہے غلطی کا احساس ہے گناہ کا احساس ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے الحمدللہ. اور پھر بھی کوئی گناہ ایسا ہے چھوٹ نہیں رہا لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اس غلطی سے اس گناہ سے اس غلط عادت سے میری حفاظت فرما. جب آپ خلوص سے دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے وہ گھڑی آئے گی کہ انشاءاللہ اس گناہ سے آپ دور ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ. ہاں اللہ نے معاف کیا ہو یا نہیں بھائی. بس دیکھو حدیث قدسی انا عند حسن ظن عبدی. انا عند حسن ظن عبدی کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو بہرحال تو گمان اللہ تعالیٰ سے نیک رکھنا ہے. بلکہ حدیث میں مسیح نبی میں جمعہ پڑھ رہا ہے ایک بڑا پیارا جملہ کہا مسیح شیخ محسن قاسم نے دام وقات ڈالی کہ ان حسن الظن باللہ واجب. ان حسن الظن باللہ واجب. اللہ تعالیٰ پر نیک گمان رکھنا واجب ہے. ہاں تو بہرحال اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی ہے الحمدللہ. باقی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے بھائی کوشش کیا کریں. دیکھو ایک تو ہے ذرا کوشش کریں وقت پر سونے کی. پھر صبح اٹھنے کے لیے نہ کوئی الارم لگا لیں. اگر آنکھ کھلنے کو یا کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں اگر ہے ہاں کسی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں. یہ تدبیر اپنی اختیار کر لیں کسی کو اٹھا. بلکہ بعض کی نیند سخت ہوتی ہے. یہاں ہے دیکھو میں فجر کی نماز کے بعد فجر کی اذان کے فوراً بعد میں یہاں پر کافی عرصہ پہلے میں یہاں پر میں مسجد میں حاضر ہوا. تو ہمارے بھائی نام اللہ ہیں یہ طلباء کو جگا رہے ہیں. تو اذان کے فوراً بعد جگا رہے ہیں. میں ان سے کہنے لگا بھائی ابھی نماز میں پونا گھنٹہ باقی ہے ابھی ان کو 15-20 منٹ اور سو دینے دو. اس کو طلباء تھوڑے سے ذرا یہ پہلا ساتھ ہے پہلا ساتھ ہے. میں اس کو ہفتے میں ایک دن یہاں پر آتا تھا کبھی رات کو یہاں ٹھہر جاتا ہوں. طلباء ہے اب ان کو اور 15-20 منٹ اور سو دینے دو.
بھائی نام اللہ کہنے لگے میں ان کو جگا نہیں رہا، ان کو ہوشیار کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی ایک دفعہ اور سنا ہے انہوں نے چلو ہوشیار تو جا پہلے سے کر لیا کریں، بعد کی نیند سخت ہوتی ہے تو ان کو ذرا بار بار اٹھا، بلکہ یہ کہہ دیا کریں کہ کسی کی نیند سخت ہو گئی تو میں نہ اٹھوں تو آپ نے میرے چہرے پہ پانی کے کچھ چھینٹے مار دیں، ہلکے چھینٹے سے مار دیے، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے پانی چھینٹے میں ہے تو امید ہے انشاءاللہ تدبیر اٹھنے اختیار کر لیجیے الحمدللہ، تو انشاءاللہ امید ہے لیکن پھر ہی بہرحال کوئی اگر نماز اگر ان تمام تدابیر کے باوجود پھر بھی نماز اگر رہ گئی تو پھر جب بھی اٹھے پھر قضا کریں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ نماز قضا نہ ہو، کوشش پوری ہو بولا، لیکن پھر بھی اگر کوئی نماز رہ جائے پھر قضا ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ پھر جب بھی پھر اٹھے فوراً ہے فوراً نماز بشرطے کا مقروض وقت نہ ہو، کتنا وقت ہوتا ہے مقروض وقت فجر میں تقریباً 10-12 منٹ کہیں 20 منٹ بھی ہوتا ہے مختلف اور تقریباً یعنی کوئی 15-20 منٹ کا وقت جو ہے یہ مقروض وقت ہے، مختلف علاقوں میں مختلف اوقات ہوتے ہیں وقت کے، تو بہرحال ہیں جو مقروض وقت ہے نا اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیں، اور اگر ظہر سے پہلے اگر نماز قضا کر لے پھر سنت بھی پڑھ لے اور پھر قضا بھی پڑھ لے، ورنہ اگر فجر اور اگر بعد میں قضا کی ہے ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ظہر داخل ہو گئی پھر فجر کی قضا ہو گئی، لیکن بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو اپنے وقت پر ہی پڑھنے کی ہے کوشش، ان ساری تدبیر اختیار کرنے کے باوجود پھر بھی اگر آنکھ نہ کھلے تو پھر یہ ہے جب بھی آنکھ کھلے پھر پڑھ لیں۔ اچھا نہیں کیا چیز ہے اللہ یہ تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ذرا، اب آئندہ ہفتے دیکھیں گے، تھوڑا سا ٹھہر ذرا، اچھا ایک منٹ ہے، یہ کیا تھی میں لمبے پڑتی تھی، مسئلہ درپیش ہے، شادی کے وقت والدین نے اہلیہ کو تصریح ایک منٹ ہے ابھی ٹھہرے، والدین نے اہلیہ کو تصریح کے ساتھ زیور ہدیہ کیا بطور حق مہر کے، میں سارے بھائی یہ مسئلہ ہے ذرا مفتی زبیر صاحب ہیں ان سے پوچھے میرا ہے جو ساتھی جنہوں نے پرچی لکھی ہے، اس میں مسئلے کے بارے میں ان سے مشورہ کر لینا ہے، یہ پرچی ہے لے لیں اور کتاب کون سے میری بیٹی ہے اور میرے خامن وفات ہو چکی ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، مدرسے کا طالب علم ہوں اور بیت فیروز محمود صاحب کراچی والے سے ہوں، آپ کی صحبت سے استفادہ بیت کر کے حاصل کروں یا بغیر بیت کے؟ دیکھو اگر پہلے سے اہل حق بزرگوں میں سے کسی سے بیت ہیں، بیت انہی سے قائم رکھے ہیں الحمدللہ، باقی الحمدللہ یہاں مجلس میں آتے رہیں، یہاں بھی جو کوئی خیر کی بات ملے گی وہ بھی اپنے شیخ کا ہی فیض سمجھے رہنا، بڑوں کا ہی فیض، کیونکہ ان کے ساتھ محبت تعلق کی برکت سے نیکی کا شوق پیدا ہوا ہے، تو جہاں بھی آپ نیک مجالس میں شرکت کریں گے یہ بھی اپنے شیخ کا ہی فیض ہے، اس کے استفادے کے لیے کوئی بیت ضروری نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بس یہ محبت کا جو تعلق ہے آنا جانا ہے اسے فیض مل جاتا ہے۔ میرے جامع شفیع شیخ الحدیث کئی صاحب ایسے تھے ان کا اپنے بیت اپنے شیخ سے تھے یا کرنا اور اصلاحی تعلق حضرت سے تھا یا کرنا، کثرت کلام کا سبب تھا عمل ہے۔ اب آگے دیکھنے عمرے کے سفر کا اہلیہ سمیت جانا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کافی سے لے جائے، اللہ ہمارے سفر کو قبول فرمائے۔
ایک سنی امام نے اہل تشیع کا جنازہ پڑھایا اور اہل علاقہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وضاحت فرما دیں۔ بھائی کیا مسئلہ ہے ابھی ہے؟ ایک سنی امام نے اہل تشیع کا نماز جنازہ پڑھایا اور اہل علاقہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا اچھا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شیعوں کے بارے میں اصل میں تفصیل ہے، آگے جو بعض کے عقائد تو کفری ہیں جیسے اثنا عشریہ جو قرآن پاک میں تحریف قائل ہیں، جو یہ ہر ام المؤمنین ہر اما جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عفت اور پاک دامنی کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ان کی شان میں اگر وہ غصہ ہی کریں بے ادبی کریں آگے ہاں اس قسم کے جو شیعہ ہیں وہ تو کافر ہوتے ہیں ہاں۔ تو اس لیے پھر اب یہ تفصیل معلوم کرنی پڑے گی ہیں میں کیا بدلا ہے۔ اگر بہرحال اگر ہاں ان کے کفری عقائد ہیں اور پھر اگر مسلمان سمجھ کے ہاں ان کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا ہے برابر ہے۔ اور اگر محمد وطن پڑھا دیا ہے ہاں غلط کام تو ہے لیکن بہرحال ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک جزاک اللہ بھائی تو ذہن میں آتی ہے بات ہے۔ ہاں چلو الحمدللہ چلو بھائی پڑھتی ہیں آپ اتنی ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کی علامت کیا ہے؟ اخلاق کیسے درست کریں گے؟ بہرحال ان کی پوری ایک تفصیل ہے۔ بہرحال اجمالی طور پر ہی ہے زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے آگے ہاں اخلاق یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو اچھے اخلاق سے مزین کرے ہیں، اپنے ظاہر زبان سے نیک بول بولے، کسی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، آگے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، یہی ہے یہ دل کا پاک ہونا ہے۔ اسی طرح جو برے اخلاق ہیں ان سے بھی یعنی مثلا حسد ہے یا یہ برا خلق ہے، بے جا غصہ کرنا یہ بھی ایک برا خلق ہے۔ یعنی اپنے ظاہر اور باطن کو اچھے اخلاق سے مزین کرے۔ اچھے اخلاق کی پوری تفصیل تو وہ تبلیغ دین میں ہمیں میرے شیخ مطالعہ کروائے تبلیغ دین میں، اس میں پوری تفصیل ہے۔ میں ایک یہ جھوٹ نہ بولے، جھوٹ بولنا یہ برا خلق ہے، اس لیے قادیانی یہ کذاب ہے نا، تو قادیانی آدم ہاں یہ ان کے اخلاق اچھے ان کے اخلاق کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ آگے یہ کذاب کے پیروکار ہیں مرزا غلام قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، آگے
نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں. ان کا جو دعوت پیش ہوا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہے. اس نے کتنا بڑا، وہ صرف جھوٹ ہی نہیں، آپ کذاب کہتے ہیں، بہت بڑا جھوٹا لگا ہے. جو کذاب کی پیروی کریں وہ اخلاق والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بچہ ہونے کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ ہے انہیں کو اچھی لگتی ہے آتے ہیں الحمد للہ ہے جہاں مرضی ہم نا ماشاء اللہ. اللہ خوش رکھے ہمیں بیٹا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمد للہ. پہلے مسلم بچوں نے دور، اللہ نے پھر اخیر میں کچھ بچہ مجھے دے دیا الحمد للہ. ان سے دل بہتا رہتا ہے الحمد للہ، دل لگا رہتا ہے. بندہ اپنے اخلاق کیسے درست کرے دیکھو ہے. ہاں خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ بس یہ نیک مجالس میں اٹھنا بیٹھنا رکھیں انشاءاللہ. اس سے بھی انشاءاللہ آگے انشاءاللہ نیک راہ ملیں گے الحمد للہ. ہاں مزید تفصیلی طور پر اخلاق کی تفصیل، اخلاق مذمومہ اور اخلاق محمودہ، اس کی تفصیل تبلیغ دین کا آپ مطالعہ کر لیں. اس میں انشاءاللہ جو اچھے اخلاق ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں، جو مذموم برے اخلاق ہیں ان سے اپنے دل کو ظاہر کو اپنے ظاہر باطن کو پاک کرنے کی کوشش کریں. بریلویوں کو چندہ دے سکتے ہیں مسجد مدرسے میں کیونکہ شرک اور بدعت کا خطرہ رہتا ہے. ہاں بھائی بتلاؤ. ہاں مسجد مدرسے میں چندہ دے سکتے ہیں الحمد للہ. اللہ اپنے اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے. اگر چلو جزاک اللہ. بریلوی میں چندہ دے سکتے ہیں، مسجد مدرسے میں دے سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں. کیا معلوم آپ کی اس خدمت کی برکت سے بھی اللہ ان کو اور مزید اللہ راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. جب میں 4 مہینے لگا کر گھر گیا تو میری بہن جو مجھ سے چھوٹی ہیں لڑ رہی تھی، جو کہ عالم بھی ہے. تو رات وہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سو میرے پاس آئی. کہا کہ میں نے خواب میں تمہاری شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی. وہ سن رہے تھے جن میں ایک پر جن میں کرنی تھی تمہاری شکایت آپ سے کر رہی تھی یا کرنی تھی. 2 ممبر تھے جن میں ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے پر تم تھے. اور آپ نے فرمایا کہ میں لیاقت کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہوں. جو 4 مہینے گئے. اچھا تو یہ میرا بیٹا ہے. آپ فرمائے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تعبیر تو ظاہر ہے الحمدللہ. بس ہیں یہ اس کام کے قبول ہونے کی نشانی ہے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. باقی ہے گھر والوں کا خیال وہ تو کرتی ہیں الحمدللہ. گھر والوں کا جو ضروری بندوبست ہے وہ کر کے لیے جائے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. چاہے 4 مہینے کے لیے جائیں یا زیادہ عرصے کے لیے جائیں، لیکن جو گھر کا خیال رکھا تھا. اس سال میرا دل مدرسے میں نہیں لگ رہا. پچھلے سال پڑھائی کے ساتھ کچھ کام بھی کر لیتا تھا مگر اوقات تعلیم کی وجہ سے کام ممکن نہیں رہا، جس کی وجہ سے معیشت کا مسئلہ اور ذہنی پریشانی بڑھ گئی ہے. اللہ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے. اللہ سے دعا ہے تو اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں کے اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ کوئی صورت نکالے، اللہ پاک ہدایت، اللہ تعالیٰ مہربانی. بعض ایسے بھی ہیں طلباء بھائی کچھ چھٹی کا جمعرات جمعے کا وقت ہے اس میں بھی کام کر لیتے ہیں. مزید کچھ اور اپنے
نیک اساتذہ سے ہیں مفتی زبیر صاحب، آپ مشورہ کر لینا، پھر مجھے بتلا دینا ہے، تو ان سے مشورہ کر لینا کوئی بات نہیں۔ دیکھو جو ضروری خرچہ ہے وہ تو اللہ کا شکر ہو ہی جاتا ہے، غرض سے میں الحمد للہ جو کھانے کا نظم بنا ہوا ہے الحمد للہ ضروری خرچہ ہے، تھوڑا بہت ہو کچھ ضرورت ہوتی ہے تو چلو وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ، الحمد للہ ہے۔ ہاں بات جگہ میں کئی جگہ میں ایسا تھا کوئی جمعرات کے دن اپنے کو ضروری خرچہ ہے وہ اپنے کو تھوڑی بہت محنت مزدوری کر کے اپنا خرچہ پورا کر دیتے ہیں، باقی پھر بھی کوئی شدید مجبوری ہو تو پھر ہے مفتی زبیر صاحب سے رابطہ کر لیں، اور کوئی اساتذہ ہیں ان سے مل لیں، پھر اپنا حال بتلا دیں تو چلو مزید دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ان وظائف کا چلہ پکا کر رہا ہوں، لہذا آپ سے خصوصی درخواست ہے خوشی آخری 3 کل ہیں، بہرحال اللہ پاک قبول فرمائے، بس اپنی ہمت کے مطابق کر لیا کریں ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ کئی کاروبار کیے مگر بظاہر نفع نہیں ہوتا، اب پھر ایک کاروبار کا ارادہ ہے، ان کی خواہش پر آپ سے کر رہا ہوں، برکت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ اپنے بھائیوں کی روزی میں، کاروبار میں، رزق کے حالات میں برکت عطا فرمائے۔ والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دین پر استقامت اور قبولیت کی دعا فرما دیں۔ دیکھو اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے، استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے۔ بیٹھے اچھا تو گاڑی کو ٹھہرا دینا، دین پر استقامت اتباع شریعہ کا نام ہے، اور شریعت اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجاوری کا نام ہے۔ نماز کے وقت میں نماز پڑھنا یہ نماز کی استقامت ہے، رمضان میں روزہ رکھنا یہ روزے کی استقامت ہے، زبان سے سچ بولنا یہ زبان کی استقامت ہے۔ استقامت تو ہمارے سمجھو کہ ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم پورا کر رہے ہیں یہ گویا کہ اس حکم کے اندر آپ کو استقامت کر رہی ہے، الحمدللہ، اور یہ کرتے رہنا ہے۔ پانی صاحب کے لیے دعا رہائی مرید کے زمین کی فروخت ہو جائے، آمین آمین۔ مدرسے میں دل نہیں لگ رہا، نہ لگے پھر ہی پڑھنا ہے، ہاں بھائی سارے کام اللہ کی ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے پوری کریں گے آہستہ آہستہ۔ دیکھو یہ حالات ہوتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے حفظ کے زمانے میں تو مشکل سے ہمیں گھر سے نہ کوئی کئی ماپ میں صرف 5 روپے کو مشکل 3 یا 4 روپے 5 روپے ملتے تھے، یاد اسی میں ہوا کہ 8-9 مہینے 6-7 مہینے بس اسی میں گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بس ایک ہمارے حاجی یعقوب صاحب تھے، اور دیکھو لکل شیء آفۃ وللعلم آفات۔ حفظ کے زمانے میں تو مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی یہ صابن جو غسل والی صابن استعمال کی ہو، بس وہ ایک ٹکیا ملتی تھی وہ نا کپڑے دھونے والی، بس اسی کو استعمال کر لیتے۔ یہ کبھی غسل خانے میں جاتے تو وہاں جو لوگ ہیں نا کوئی صابن استعمال کر کے وہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں اس میں جو نیچے وہ پڑی ہوتی ہیں، بس اسی کو اٹھا کر کبھی وہ ہوتی تو اس کو اٹھا کر استعمال کر لیتے ہیں۔ بچے تھے نا اس وقت ہم نے اس طرح گزارا کیا ہے۔ حالات ہوتے ہیں، سب پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم آپ کی تھوڑی بہت ضرورتیں ہیں وہ بھی اللہ پاک پوری کر ہی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، باقی ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ایک اساتذہ سے بھی آپ رابطہ کر لیں، کچھ بھی مجبوری ہو ان سے الگ کر دیں، طرف سے کچھ صورت نکال لیں گے انشاءاللہ۔
جزاک اللہ الحمد للہ رب العالمین یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ مقبول فرما نیک مجلس میں یا اللہ خیر کلمات ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ مقبول فرما سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما برحمتک یا ارحم الراحمین